بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی ایک اہم عبادت اور اسلام کا شعار ہے، اور یہ وہ عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے۔ اسی لیے صحت مند اور بے عیب جانور کی قربانی دینی چاہیے، اور ان عیوب کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے جن سے قربانی نہیں ہوتی، جس طرح تقوی اور خالص رضائی الہی قربانی کی قبولیت کے لیے اہم شرط ہے، اسی طرح جانور کا ان عیوب سے پاک ہونا بھی ضروری ہے جسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کی قبولیت میں مانع قرار دیا ہے۔ حضرت سیدنا برہ بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، ایسا بیمار جس کی بیماری واضح ہو، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، انتہائی کمزور اور لاغر جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو۔ عیب دار جانوروں کی تفصیل یہ ہے: ایسا پاگل جانور جو چرتا نہ ہو، اتنا کمزور کہ ہڈیوں میں مغز نہ رہا، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ دبلے پن کی وجہ سے کھڑا نہ ہو سکے۔ اندھا یا ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری ظاہر ہو، یعنی جو بیماری کی وجہ سے چارہ وغیرہ نہ کھائے، ایسا لنگڑا جو خود اپنے پاؤں سے قربان گاہ تک نہ جا سکے، اور ایسا جانور جس کے پیدائشی کان نہ ہوں یا ایک کان نہ ہو۔ وحشی یعنی جنگلی جانور جیسے نیل گائے یا جنگلی بکرا۔ خنثی جانور یعنی جس میں نر و مادہ دونوں کی علامتیں موجود ہوں۔ جلالہ یعنی وہ جانور جو صرف غلاظت کھاتا ہو، اور ایسا جانور جس کا ایک پاؤں کاٹ لیا گیا ہو، اور وہ جانور کہ جس کا کان، دم یا چکی 1/3 سے زیادہ کٹے ہوئے ہوں، اور ایسا جانور جس کی ناک کٹی ہوئی ہو، اور وہ جانور جس کے تھن کٹے ہوئے ہوں یا خشک ہوں، ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ بکری میں 1 تھن کا خشک ہونا اور گائے بھینس میں 2 کا خشک ہونا قربانی کے ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے۔ جس جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہوں اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر سینگ تھے مگر ٹوٹ گئے، اگر جڑ سمیت ٹوٹے ہیں تو قربانی نہ ہوگی، اور اگر صرف اوپر سے ٹوٹے ہیں، جڑ سلامت ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ قربانی کرتے وقت جانور اچھلا کودا جس کی وجہ سے عیب پیدا ہو گیا تو یہ عیب مضر نہیں، یعنی قربانی ہو جائے گی، اور اگر اچھلنے کودنے سے عیب پیدا ہو گیا اور وہ چھوٹ کر بھاگ گیا اور فوراً پکڑ کر لایا گیا اور ذبح کر دیا گیا، جب بھی قربانی ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دینی اور شرعی مسائل میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔